اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل سروس انفو دیکھ رہے ہیں۔ آج میں اپنے ٹاپک سے، اپنے عنوان سے ہٹ کر کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ دل پہلے ہی رنجیدہ تھا فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے، جو قسم پرسی کے عالم میں فلسطین کے بے گناہ مسلمان ایک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو اس کے لیے دل بہت رنجیدہ تھا۔ تو ساتھ کچھ اور چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں، سننے کو ملیں، تو اس سے بھی دل پریشان ہوا کہ آج کل کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ میں صرف ایک بحیثیت والد کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت جو ہمارے اسکول ہیں وہ نجکاری کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ان گورنمنٹ اسکولوں میں صرف غریب کا بچہ، مزدور کا بچہ، کسان کا بچہ ہی صرف تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ مختلف اکیڈمیز میں، مختلف جو اچھے اچھے اسکول ہیں ان میں اپنے بچوں کو ایڈمٹ کرواتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کی، نہ انہیں کوئی فیس کی پرواہ ہے کہ فیس زیادہ ہے یا فیس کم ہے۔ یہ تو وہ بچے ہوتے ہیں جو 20 روپے ماہانہ سے صرف دینے کے بعد وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ نجکاری جو ہوگی، پتہ نہیں گورنمنٹ کو کیا چیز یا پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حالات رونما ہونا شروع ہوئے ہیں۔ تو خدا را میں یہ اپیل کروں گا ارباب اختیار سے کہ پتہ نہیں آپ کے کیا اس میں حالات ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس وقت اساتذہ کے ساتھ ہمارے جو بچوں کے، ہمارے جو مختلف بچوں کو وہ پڑھا رہی ہیں وہ معماران قوم ہیں، اگر ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا جیسے ہوا ہے کچھ دنوں میں، تو یہ بہت ایک ایسا چیز ہے، کیونکہ ہم جس عہدے پر پہنچے ہیں یا کوئی بھی آفیسر اس عہدے پر پہنچا ہے تو اس میں مین کردار استاد کا ہے، مین کردار معلم کا ہے۔ اگر معلم کو درمیان سے نکال دیا جائے تو کتنا وقت، جس وقت گھر والے اس کو بھیج دیتے ہیں بچے کو اسکول میں، تو وہ اس کی ساری نگہداشت اس کا استاد کرتا ہے، اس کی تربیت استاد کرتا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اسکول کے جو ٹیچر تھے اس کے کپڑوں پر جوتے کا نشان تھا، تو اس میں نیچے دیا ہوا تھا کہ کم از کم بچوں کو ایسی تربیت نہ دی جائے کہ وہ اس حالات میں پہنچ جائیں کہ ان کے سینے کے اوپر نشان تھا جو جوتے کا نشان تھا۔ بلا شک اگر کسی کی غلطی بھی ہے تو اس غلطی کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے جو ملازمین ہیں ان کے انکیشمنٹ کے معاملات، لیو انکیشمنٹ کے، اور اسی طریقے سے ایل پی آر کو دیکھیں، پینشن کو دیکھیں، جن کا ایک سہارا ہوتا ہے 60 سال کی عمر پوری کرنے کے بعد، اب یکسر اس کو تبدیل کر دیا جائے تو کیا گزرے گی ان کے خاندان پر، جو جس وقت وہ روانہ ہوں گے تو وہ خالی ہاتھ جائیں گے۔ بلا شک آپ جو ایسے اخراجات ہیں جو نان ڈیولپڈ ہیں، جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کام کرنے کی بجائے آپ ایک غریب سے 2 وقت کا نوالا چھین لیں، یعنی یہی اس کا آخری، اس کا آسرا ہوتا ہے، یہی اس کی پینشن۔ اگر پینشن میں، لیو انکیشمنٹ میں، اگر اس میں سرے سے اس کو ختم کر دیا جائے، بلا شک وہ کسی طریقے سے گزار جائیں گے۔ لیکن ایک اچھائی جو ہمیشہ یاد رہتی ہے، ایک کسی کے ساتھ جو غلط کام کیا جائے وہ بھی وہ کبھی نہیں بولتا۔
ہم ایک پاکستان کے رہنے والے ہیں، پاکستانی ہیں۔ ہاں البتہ یہ بھی ضرور بات تھی کہ اگر کسی اور صوبے میں یہ بات ہوتی، پنجاب میں کے علاوہ کے پی کے میں ہوتی، سندھ میں ہوتی، بلوچستان میں ہوتی، بلا شک میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد نیکسٹ نمبر ان کا لگنا ہے۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت کوئی تفریق والی بات، بلا شک ایک ملازمین بیچارے وہ آپ سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ خدا را یہ جو ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدات ہیں، جس وقت اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اپائنٹمنٹ کے موقع پر ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں گورنمنٹ امپلائی کے ساتھ، اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو لیو اتنی ملے گی، فلاں چیز اتنی ملے گی، فلاں چیز اتنی ملے گی۔ بلا شک جو آنے والے ہیں اس کے ساتھ جو بھی کنٹریبیوٹری سسٹم آپ متعارف کرانا جا رہے ہیں وہ بلا شک آپ کرائیں۔ جو اس وقت ملازمین بیچارے اسی طریقے سے جو 1/8 کے بعد ہیں، کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ کیا یہ امتیازی سلوک نہیں ہے؟ اگر آئی ایم ایف کی شرائط بھی ہیں تو تب بھی خدا را ان ملازمین کو درمیان میں نہ لا جایا جائے، تاکہ یہ بیچارے جس حال میں گزر رہے ہوتے ہیں، یہ سفید پوش لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ آتا ہے یہ خرچ کر جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس توقع کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدا را ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے، بلا شک باتیں تو کافی ساری ہیں جو کرنے والی ہیں، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا ارباب اختیار سے کہ وہ اس بات پر ضرور سوچیں کہ جو نجکاری کا معاملہ ہے اس پر بھی ضرور سوچیں، اور جو ملازمین کی لیو انکیشمنٹ ہے، ایل پی آر ہے، اور اسی طریقے سے جو پینشن کے میٹرز ہیں، یہ خدا را اس پر ضرور ٹھنڈے دل سے سوچیے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کوئی ایکشن لیں یا اس طریقے کا کوئی رویہ روا رکھیں۔ تو اس کے ساتھ میں یہ بھی اپیل کروں گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وہ کفر اور اسلام کی جنگ میں ہیں، وہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہیں، کوئی ان کا اللہ کے سوا مددگار نہیں ہے۔ تو کم از کم ان کے لیے آپ ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی مجاہدین کو جہاں پہ بھی ہیں وہ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔